بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور حاضرین مجلس، اس دنیا کے اندر ہر چیز کو زوال اور فنا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے وجود بخشا ہے اس پر زوال طاری ہونا ہے۔ جتنی جاندار اس دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہیں تمام کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی کو پائیداری نہیں، کسی کو دوام نہیں، کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے دارالامتحان ہے، یہ ہمارے لیے آخرت کی کھیتی ہے، یہ دارالابتلاء ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اپنی بندگی اور عبودیت کے لیے بھیجا ہے اور پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں اور آخرت کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہو اور جنت کے حقدار بنیں۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیاوی خرمستیوں کے اندر مگن ہیں، دنیاوی عیش و آرام کے اندر مست ہیں۔ انہوں نے آخرت کی زندگی کو اور موت کی یاد کو بھلا دیا۔ اور ایک عربی کا شاعر کہتا ہے کہ کم من کفن مفعول وصاحبہ فی السوق مشغول۔ کتنے لوگوں کا کفن تیار ہو چکا ہے لیکن وہ بازار کے اندر خرید و فروخت کے اندر اور مستیوں کے اندر مشغول ہیں۔ کم من قبر محفور وصاحبہ فی السرور مسرور۔ کتنے لوگوں کے لیے زمین کے گھڑے اور زمین میں قبریں کھودی جا چکی ہیں لیکن وہ دنیا کے اندر مستیوں کے اندر مگن ہیں اور انہوں نے اپنی قبر کو اور عالم برزخ کو، اپنی موت کو بھلا کر رکھ دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ ان کے عالیشان بنگلے تیار ہو چکے ہیں۔ کم منزل کمل بناؤہ وقد اذن صاحبہ فناؤہ۔ عالیشان بلڈنگیں بنائیں، عالیشان محلات اور بنگلے بنائے، اچھے گھر بنائے لیکن اسے معلوم نہیں آباد نہیں کر پائے گا، اس سے پہلے اس کی موت کا ڈنکا بج چکا ہے۔ اس مکان کو آباد نہیں کر پائے گا، اس سے پہلے موت کا پنجہ اس کی گردن تک پہنچ جائے گا اور موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ کم من ضاحک یا اخی۔ کتنے چہرے ایسے ہیں کہ وہ ہنستے ہوئے ہیں، خوش و خرم ہیں لیکن وَهُوَ عَنْ قَرِيبٍ هَالِكُ۔ بہت جلد وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور بہت جلد ان کے اوپر موت طاری ہو جانے والی ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے اس کو کوچ کرنا ہے اور سفر کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی، تقریباً 950 برس تک اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ ان کی روح قبض کر لی گئی، اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا اے میرے نبی تم نے دنیا کو کیسا پایا اور تم دنیا کے اندر کتنے زمانے تک زندہ رہے؟ کہنے لگے اگرچہ اللہ تو نے مجھے مدت دراز عطا فرمائی
تو نے مجھے بہت لمبی عمر عطا کی، لیکن اتنا لمبا زمانہ گزارنے کے بعد بھی دنیا کو میں نے ایسا پایا جیسے ایک مکان ہے جس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ گویا کہ میں نے بہت کم وقت اس دنیا کے اندر گزارا ہے، تو کتنی بھی لمبی عمر عطا کر دی جائے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس دنیا کا لمبا زمانہ کوئی حیثیت اور وقت نہیں رکھتا ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر ایک مختصر مدت تک رہنا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ جب اس دنیا سے انسان رخصت ہو جاتا ہے اور آخرت میں پہنچ جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا میں جو وہ اعمال کرتا تھا اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن 3 اعمال کا سلسلہ، 3 چیزوں کا ثواب اس کو برابر جاری رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، جو اس نے دنیا کے اندر کیا اس کا ثواب برابر اس کو پہنچتا رہے گا۔ ایک علم نافع، کوئی کتاب لکھ گیا، اس نے شاگرد تیار کر دیے، جس کے علم سے اور شاگردوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا۔ جس کی نیک اولاد ہے، اپنے پیچھے نیک صالح اولاد چھوڑی، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، اس کا ثواب بھی اس میت اور مردے کو پہنچتا رہے گا۔ اور جو وہ زندگی کے اندر نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ اس نے دی، حج اس نے ادا کیا، دوسرے اعمال خیر وہ کرتا رہا، مرتے ہی جیسے اس کی سانسوں کا سلسلہ ٹوٹتا ہے، اس اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب عالم آخرت میں اور عالم برزخ میں پہنچتا ہے، حدیث پاک کے اندر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا دنیا اور دنیا کی تمام دولت سے زیادہ عزیز اور عزیز ہوتا ہے۔ وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ دنیا کی تمام دولتیں اللہ کے راستے میں چھوڑ دی جائیں، تمام دولتوں سے انحراف اختیار کر لیا جائے، لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اس دنیا کے اندر آج ہمیں دنیاوی چیزوں کی قدر و قیمت ہے، لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی اور ہماری زندگی سے سانس کا رشتہ اور ناطہ ٹوٹتے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کتنی قیمت والی تھی، کتنی بیش قیمت اور بے بہا قیمت تھی اور کتنی عزیز تھی، کہ کاش ہم دنیاوی مشغولیات میں، بیہودہ کاموں کے اندر، فضولیات میں مشغول ہونے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت ہم نے نماز ادا کر لی ہوتی تو آج آخرت کے اندر یہ ہمارے کام آتی۔ انسان جب اس دنیا سے چلا گیا تو اب وہ زندوں کی طرف سے ثواب کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ لوگ مجھے ثواب پہنچائیں، اور حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندوں کی طرف سے مردے کے لیے سب سے بہترین تحفہ اور سب سے بہترین ہدیہ اس کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش فرما دے، اس کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ کے لیے، اس کی بخشش کے لیے اللہ کے نام پر صدقہ کرنا، خیرات کرنا، نمازوں کے بعد اس کے لیے دعائیں کرنا، قرآن پڑھ کر اس کو ثواب پہنچا دینا، دوسری نفلی عبادتیں ادا کرنے کے بعد اس کا ثواب اس میت اور مردے کو بخش دینا، اس کا وہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ اور تمام چیزوں میں سب سے بہترین تحفہ اور بہترین ہدیہ مردے کے لیے میت زندوں کی طرف سے یہی ایصال ثواب ہے۔ جب کوئی زندہ آدمی اپنے مرحوم کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ثواب پہنچاتا ہے تو اس سے بے پناہ اسے خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کے یہاں عالم برزخ میں بتایا جاتا ہے کہ دیکھ تیری اولاد نے تیرے لیے یہ ایصال ثواب کیا ہے، تیرے رشتہ داروں نے تیرے لیے یہ ایصال ثواب کیا ہے، اور اس کو نام بنام بتایا جاتا ہے، اور وہ اس ثواب کی وجہ سے عالم برزخ میں جو روحیں ہیں ان تمام پر فخر کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے کہ دیکھو مجھ سے کتنی محبت اور کتنا تعلق رکھنے والے دنیا کے اندر ہیں،
جو میرے لیے میرے مرنے کے بعد ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ تو بہترین تحفہ زندوں کی طرف سے، بہترین ہدیہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، اور مردہ اس سے بہترین بے پناہ خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس دنیا سے کوئی انسان رخصت ہو جاتا ہے، عالم برزخ میں پہنچ گیا، تو وہ اس طرح ثواب کا انتظار کرتا ہے جس طریقے سے کوئی دریا اور سمندر کے اندر ڈوب رہا ہو اور اسے کوئی بچانے والا نہ ہو، اور وہ چاروں طرف پھٹی ہوئی اور پتھرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور فریاد رس چاہتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے، کوئی میری حفاظت کر لے ڈوبنے سے۔ اسی طرح عالم برزخ کے اندر جب چاروں طرف سے اللہ کا عذاب اس کو گھیرتا ہے اور اللہ کا عذاب اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح فریاد کرتا ہے کہ کاش میرے جو دنیا کے اندر رشتہ دار زندہ ہیں وہ مجھے ثواب پہنچا دیں تاکہ میں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا اور نجات پا جاؤں۔ اس لیے بہترین ہدیہ اور بہترین تحفہ ایصال ثواب ہے، اور اسی وجہ سے وہ مردہ جو ایصال ثواب کرتا ہے اس سے بے پناہ خوش ہوتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور اگر اللہ کے یہاں محبوب بندہ ہے تو اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر بہت سارے ایسے نیک اعمال کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب ہمارے مردوں کو پہنچ رہا ہوگا، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں، شریعت سے اس کا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں۔ ایسے اعمال کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان لوگوں کی تمام محنتیں دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئیں اور عقارت چلی گئیں، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر یہ اعمال کر رہے ہیں تو یہ اچھے ہیں، لیکن ان کا اللہ کے یہاں کوئی اجر اور کوئی بدلہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان اعمال کو ہم نے اپنی طرف سے وضع کر کے، اختراع کر کے اور گھڑ کر اس کو عمل میں لانا شروع کر دیا ہے۔ شریعہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، احادیث شریفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم ارشاد نہیں فرمائی۔ آج کے بعد صحابہ کرام نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، مجتہدین کرام سے ایسے عمل کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے وضع کر کے اور گھڑ کر اس کو شریعت کے اندر داخل کر کے ثواب کا کام سمجھنے لگے، تو قرآن کریم کی یہ آیت ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دنیا کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں جب پہنچیں گے تو کفے افسوس ملیں گے اور کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر ان کو نیک اعمال سمجھ کر کرتے رہے، یہ تو آخرت میں بالکل بیکار اور بوکس ثابت ہوئے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انتقال ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے جنازے اٹھے ہیں، یہ زندگی مرنا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کتنے مرے ہیں اور قیامت تک کتنے مرتے رہیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بارے میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، صحابہ کرام کا کیا طریقہ عمل ہے، اور مجتہدین اعظام اور فقہاء کرام نے کیا ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، قرآن اور احادیث سے ان ایصال ثواب کا کیا طریقہ مستنبط کیا ہے اور استخراج کر کے امت کے سامنے رکھا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے مردے کو، اپنے مرحوم کو آخرت میں ثواب پہنچانا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اس کی مغفرت ہو جائے، یہ چاہتے ہو کہ جنت میں درجات بلند ہو جائیں، یہ چاہتے ہو کہ عالم قبر اور عالم برزخ میں اللہ کے عذاب سے اسے چھٹکارا اور نجات مل جائے، تو پھر اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا پڑے گا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا اور فقہاء کرام کے فقہ پر عمل کرنا پڑے گا، تبھی یہ ہماری تمام محنتیں اور ایصال ثواب ہمارے مردے کے بھی کام آئے گا اور انشاءاللہ اس پر ہمیں بھی اجر و ثواب ملے گا۔
جب اس دنیا سے کوئی رخصت ہو گیا اس کے ایصال ثواب کے لیے، ایصال کے معنی آتے پہنچانا اور ثواب کے معنی ثواب اجر کے آتے ہیں۔ ایصال ثواب، ثواب کا پہنچانا، کسی نیک عمل کو اس دنیا کے اندر زندہ آدمی کرے اور اس کا ثواب اپنے مرحوم کو پہنچا دے تو اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اس ایصال ثواب کے لیے 4 شرطیں ہیں، اگر 4 شرطیں پائی جائیں گی تو میت اور مردے کو ثواب ملے گا، اور 4 شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو مرنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا انتقال ایمان پر ہوا ہو۔ اس دنیا سے جب رخصت ہوا ہے تو ایمان کی دولت کو محفوظ لے کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اگر العیاذ باللہ کسی کا انتقال کفر پر ہو گیا، لاکھ ایصال ثواب کرتے رہیں، قرآن خوانی کرتے رہیں، کفر پر انتقال ہوا اس کے نام پر مسجد تعمیر کر دیں، انتقال کفر پر ہوا مدرسہ تعمیر کر دیں، اس کا انتقال کفر پر ہوا اور تمام دنیا کے لوگ بھی اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ ایسے کافر کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو اور گناہ کیے ہیں اللہ کی مشیت اور ارادے پر موقوف ہے، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور اللہ نہیں چاہے گا تو اسے عذاب سے دوچار کرے گا۔ خواجہ ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہوتے ہیں، کفر پر انتقال ہوا ہے لیکن ہمیشہ وہ جہنم کے عذاب کو بھگتتے رہیں گے کہ ان کے پیر کے اندر آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی جائے گی جن کی وجہ سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا جو آپ کی زندگی میں آپ کے معاون اور مددگار رہے، پوری زندگی جب تک زندہ رہے تمام کفار عرب کی طرف سے، آپ کی طرف سے کفار عرب کا مقابلہ کرتے رہے، آپ کی طرف سے دفاع کرتے رہے، آپ کی مدد اور آپ کی نصرت کرتے رہے، اور آخری وقت میں آپ نے فرمایا کہ میرے چچا ایک مرتبہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو تاکہ آخرت کے میدان میں میں آپ کا سفارشی بن جاؤں۔ لیکن انہوں نے کفار مکہ کے ورغلانے کی بنا پر ابو جہل، اخنس ابن شریح اور دوسرے عقبہ ابن ابی معیط، ان لوگوں کے بہکانے کی وجہ سے کہہ دیا اخترت النار علی العار، میں تو جہنم کو اختیار کرتا ہوں، میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ ابو طالب نے محمد کے رب سے ڈر کر ایمان کو قبول کر لیا تھا، جہنم سے ڈر کر ایمان کو قبول کر لیا تھا اور ان کا انتقال کفر پر ہوا۔ اب ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا رہے، مغفرت نہیں ہوگی۔ کنعان جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، کفر پر انتقال ہوا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کم تولنا بدعت اور ابتداء کم تول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال آزر کا کفر پر ہوا ہے، بخشش نہیں ہوگی۔ پہلی شرط ہے ایصال ثواب کے لیے کہ انتقال ایمان پر ہوا ہو، اس دنیا سے ایمان کو لے کر گیا ہو، اگر ثواب پہنچائیں گے تو ثواب پہنچے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ اساسی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور نہ اس کے لیے ایصال ثواب درست ہوگا، نہ اس کو ایصال ثواب سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہو گیا، ایمان پر اس کا انتقال ہوا، لیکن جب اس کو ایصال ثواب کرے تو اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہ ہو۔ ایصال ثواب ہم کریں تو ایصال ثواب میں اخلاص ہو، خالص اللہ کی رضا جوئی ہو، اللہ کی خوشنودی ہو اور میت کے لیے دعائے مغفرت اور میت کو فائدہ پہنچانا ہو۔ اگر
اگر ہم نے اپنے میت کو ثواب پہنچانے کے اندر ریاکاری کی نیت کر لی، دکھلاوے اور شہرت کی نیت کر لی، تو اس میت کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ اسی تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہم میت کو ثواب پہنچائیں تو حلال مال سے اس کو ثواب پہنچائیں، مال حلال خرچ کریں۔ اگر حرام مال کہ ثواب اس کو پہنچاتے ہیں خرچ کر کے، اس کا ثواب میت کو ہرگز نہیں پہنچے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا ایصال ثواب ہم کر رہے ہیں وہ ہماری ملکیت سے نکل جانا چاہیے۔ ہماری ملکیت سے نکل گیا، دوسرے کو مالک بنا دیا، جب اس کا ثواب پہنچے گا ہماری ہی ملکیت میں رہا اور ہم اس کا ایصال ثواب کرتے رہے، اس کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ دوسری شرط میں نے عرض کی کہ ریاکاری نہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ جو دکھاوے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور اس کو اس کے عمل کا کوئی بھی ثواب نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ نے یہ جان دی ہے لیکن اپنی جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور قربان کرتا ہے، لیکن مقصد ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی، تو تبھی ثواب پہنچے گا۔ ریاکاری اور شہرت کے جذبے سے اپنی جان کو بھی اگر قربان کر دیتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس کا ثواب ملے گا۔ اور جو دکھاوے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے داد و دہش اور سخاوت کا معاملہ کرتے ہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہم میت کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو محض اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی خوشنودی ہو، ریاکاری کا جذبہ نہ ہو، دکھاوے کا شائبہ نہ ہو، تب ہمارے میت کو اور مرحوم کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، ہر انسان کو وہی ملے گا جس نے اس کی نیت کی ہے۔ اگر اس نے دنیا کے اندر دکھاوے کی نیت کی ہے تو دکھاوا ہو گیا، آخرت کے اندر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت کی ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس نیک عمل کا ثواب اگر مردے کو پہنچا دیا تو اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ اب آئیے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ جب ہمارے کسی رشتہ دار کا، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا، ہم جو اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، کیا اس کے اندر پوشیدگی ہوتی ہے؟ کیا اس کے اندر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے؟ یا رشتہ داروں کو دکھانا ہوتا ہے، طعن و تشنیع سے بچنا ہوتا ہے، اعتراضات سے بچنا ہوتا ہے؟ ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں، اس لیے کہ ہم تیجا، 10واں اور 40واں اس لیے کرتے ہیں کہ برادری کے اندر ہماری ناک نہ کٹ جائے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار یہ کہیں گے کہ دیکھ اس کا باپ اور اس کا بھائی یا اس کی ماں، ان کا انتقال ہو گیا لیکن اتنا بخیل اور کنجوس تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو تیجے اور 10ویں اور 40ویں کی دعوت بھی نہ کھلا سکا، ان کے نام پر میلاد خوانی نہ کر سکا، ان کے نام پر کچھ بھی نہ خرچ کر سکا۔ اس لیے چند لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4، 5 اور 10، اور اس کا اعلان پورے قصبے کے اندر، پورے محلے کے اندر، پورے گاؤں کے اندر ہوتا ہے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے۔ اگر واقعی ایصال ثواب مقصود ہوتا تو وہ تو گھر کے کونے میں بیٹھ کر چند آیات اخلاص کے ساتھ اگر پڑھ دیتا اور اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دیتا تو اللہ اس کا ثواب بھی پہنچا دیتا۔ مائک لگا کر، میلاد خوانی کر کے، پورے محلے اور قصبے کو سنا کر، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر ان کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا کہ دیکھ میں اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہوں، یہ ریاکاری ہے، یہ اس کے اندر دکھاوا ہے، یہ شہرت کا طلبگار ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ عمل جائز ہے یا نہیں یہ الگ چیز ہے، لیکن جس عمل کو یہ ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھ رہا ہے اس کے اندر بھی ریاکاری ہے اور دکھاوا ہے، ایسے عمل کا اس کو کبھی ثواب نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے اخلاص نہیں ہوتا، اس لیے کہ مرحوم کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب قرآن خوانی کے لیے پارٹیاں بلائی جاتی ہیں، قرآن خوانی وہ گھر پر آ کر کرتے ہیں، ان کو کھلایا جاتا ہے، اس کا
کا بدل دیا جاتا ہے، صبح کو بلایا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ان کو ناشتہ کرایا جاتا ہے، یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے اور اس کا بدل اور اجر دیا جا رہا ہے۔ پڑھنے والے کو اس کا کیا ثواب پہنچے گا جب کھانے کی نیت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، فجر کے بعد ناشتے کی نیت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور مولویوں کی ایک پارٹی مستقل ایسی پیدا ہو گئی ہے جو صرف اجر اور معاوضہ لے کر قرآن خوانی کرتے ہیں۔ گھروں پر آئیں گے 40 دن تک قرآن خوانی اس لیے کریں گے کہ اتنے پیسے طے کر لیے جائیں تاکہ وہ معاوضہ اور وہ بدل ہمیں مل جائے، جس کا بدل وہ دنیا ہی کے اندر دنیاوی حقیر مال و دولت کو چاہ رہے ہیں، آخرت کے اندر اس کا کیا اجر و ثواب ملے گا؟ دنیا کے اندر بھی اس کو جب کچھ ثواب نہ ملے گا، یہ اس کے مرحوم کو کیا ثواب پہنچا سکے گا؟ اس لیے جس کا بدل دنیا کے اندر اس نے چاہ لیا، جس کا عوض مل گیا، اور جس عمل کو اس نے ریاکاری کے جذبے سے کیا ہے، اس کا ثواب کبھی مرحوم اور میت کو نہیں پہنچے گا۔ ہماری جتنی پارٹیاں اور جتنی تقریبات ایصال ثواب کے نام سے ہوتی ہیں، 30ویں دن فاتحہ خوانی یا دعوتیں کرنا، 10ویں دن میلاد خوانی یا فاتحہ خوانی یا دعوتیں کرنا، 20ویں دن رشتہ داروں کا جمع ہونا، 40ویں دن رشتہ داروں کا جمع ہونا، برسی منانا، یہ تمام دکھاوا ہے، یہ تمام شہرت، تمام عمل میں شہرت کا یہ طلبگار ہے۔ اگر ان حالات کے اندر مرحوم کو ثواب پہنچاتا ہے تو میت کو ایسے اس کے عمل کا کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جائے۔ میت کے گھر کے اندر جمع ہونا یہ بھی ایک ریاکاری ہے اور زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ کنا نعد اجتماع الى اہل المیت وصنعهم الطعام من النیاحہ او کما، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں کہ ہم جمع ہونا میت کے گھر والوں کے یہاں، اسی طرح میت کے گھر پر کھانے کو تیار کرنا، دعوتیں کرنا، رشتہ داروں کی دعوتیں کھلانا اور یہ تقریب منعقد کرنا، یہ ہم زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ شمار کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو آتے تھے محلے والے اور کچھ کرائے کی عورتیں منگوائی جاتی تھیں جو جمع ہو کر مرنے والے پر روتی تھیں۔ جتنا بڑا ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر رویا جاتا تھا، اتنے ہی زیادہ مدت تک اس کے اوپر رویا جاتا تھا۔ اس کو عربی میں نوحہ اور نیاحہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو میت کے اوپر رویا، جس نے نوحہ اختیار کیا ہے، اور نوحہ کرنے کی وجہ سے اگر میت اپنی زندگی کے اندر خوش تھا اس عمل سے تو میت کو بھی اس عمل کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو یہ زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ ہے کہ میت کے گھر اس کے مرنے کے بعد جمع ہو، اس کے مرنے کے بعد کھانا تیار کیا جائے، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی دعوتیں کی جائیں، یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ حجۃ الوداع کے اندر آقا دو جہاں نے فرما دیا اپنے آخری خطبے کے اندر، زمانے جاہلیت کے تمام طور و طریق کو، تمام رسم و رواج کو میں نے اپنے پیروں تلے روند ڈالا ہے، اب طریقہ اسلام پر عمل کیا جائے گا۔ اسلام کے ہوتے ہوئے زمانے جاہلیت کے کسی طریقے کو اپنایا جائے، اگر کسی نے اپنا لیا تو اس کا ہم سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ذرا دیکھیں اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر کہ یہ مرنے کے بعد تیجا 10واں 40ویں کے نام پر جو دعوتیں کی جاتی ہیں، جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جو میلاد خوانی کی جاتی ہے، کیا یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ نہیں ہے؟ یہ جمع ہونا کہ حدیث میں اس کو منع نہیں کیا گیا ہے؟ کیا اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب ہماری میت کو پہنچ رہا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، آخرت کے اندر اس کا کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے ہم اپنے میت اور مرحوم کے نام پر جب ایصال ثواب کریں، انفاق اور خرچ کرنا مال حلال سے ہونا چاہیے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی اس کے معصوم بچے ہیں، ابھی میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے، سن شعور کو وہ ابھی نہیں پہنچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، اس مرنے والے کے اولاد جو نابالغ ہیں وہ اس کے حقدار ہیں، اور جب بالغ ہو جائیں
تو اس وقت تک بالغ ہونے تک اس مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اس مال کو اس اولاد تک پہنچانا اور اس کو حقدار بنا دینا اور مالک بنا دینا ضروری ہے۔ بیچارے معصوم بچے ہیں، رشتہ دار آ کر دباؤ ڈالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے تیجے کا کھایا ہے تو کھلائے گا کیوں نہیں؟ ذرا دیہات میں جا کر دیکھیے، جس طرح شادی کی تقریبات اور دعوتیں منعقد ہوتی ہیں اور بلاوے ہوتے ہیں، اسی طرح مرنے کی دعوتوں میں اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح بلایا جاتا ہے، اسی طرح اہتمام کیا جاتا ہے۔ بیچارہ مفلس اور قلاش ہے، صرف 2 بیل اس کی زندگی کا گزر بسر کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا ذریعہ معاش نہیں۔ اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ پردھان آتا ہے، دوسرے لوگ آتے ہیں کہ تو نے دعوتیں کھائی ہیں تیجے 10ویں 40ویں کی، کھلائے گا؟ مجبور ہو کر وہ اپنے بیلوں کو بازار میں فروخت کرنے جاتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، آہ و فغاں کے ساتھ بازار میں جا کر اس کو فروخت کرتا ہے، اور جا کر کسی کرانہ اسٹور سے راشن خریدتا ہے کھانے پکانے کا۔ اسی درمیان اس کا دیکھ ہو جاتا ہے، معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے فلاں گاؤں کا یہ رہنے والا تھا، اور یہ واقعہ رونما ہوا مراد آباد کے اندر کہ بیچارے کو مجبور کیا گیا، 2 بیلوں کے علاوہ اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، 2 بیلوں کو بیچ دیا، سامان خریدنے گیا، وہی اس کو اٹیک ہوا اور وہی مر گیا، اس لیے کہ اس کو مجبور کیا گیا تھا، اس قدر مجبور کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے یہ مال حلال ہوا یا مال حرام ہوا؟ جو اولاد ابھی نابالغ ہے، ابھی وہ میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے، اسی میراث میں سے تیجے 10ویں 40ویں کی دعوتیں کھانا اور کھلانا اس کے رشتہ دار جو بڑے ہیں اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں باز پرس ہوگی، یہ مال حرام میں سے خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے والے بھی گناہ گار ہیں، اور اس مال میں سے خرچ کیے جانے کا ثواب میت کو نہیں پہنچے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی وارث کی میراث کو کسی نے ہڑپ کر لیا اور کسی نے کسی وارث کی میراث کو خطا کر دیا اور محروم کر دیا تو اللہ تعالیٰ جنت کی میراث سے اس کو محروم کر دے گا۔ نابالغ اولاد کو جو چھوڑ کر مرا ہے اس کے مال میں سے 10ویں 40ویں اور برسی کی دعوتیں کھلانا، یہ نابالغ اولاد کو اس کے مال اور میراث سے محروم کرنا ہے، اس لیے ایسے عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ اس لیے تیسری شرط یہ ہے کہ خرچ ہو مال حلال میں سے ہو، مال حرام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کوئی اجر و ثواب عطا نہیں کرتا اور نہ میت کو اس کا کوئی ثواب پہنچے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو خرچ کیا جا رہا ہے اس کو اپنی ملکیت سے نکال دے، غریب اور مستحق اور مسکین کو مالک بنا دے۔ انتقال ہو گیا، اس کے نام پر کسی غریب کو کھلا دیا، وہ اس کی ملکیت ہو گیا، اپنی ملکیت سے نکل گیا، نیت کر لی میت کو ثواب پہنچ جائے گا۔ کسی ننگے کو آپ نے ایک جوڑی کپڑے پہنا دیے، اپنی ملکیت سے اس مال کو نکال دیا، وہ غریب اور نادار اس کا مالک بن گیا، اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ لیکن ہمارے ماحول، ہمارا معاشرہ کا حال دیکھیے کہ سامنے کھانا لگا ہوا ہوتا ہے، انواع و اقسام کے دسترخوان پر کھانے چنے ہوئے ہوتے ہیں، مرغ مسلم متنجن اور دوسری عمدہ چیزیں دسترخوان پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے بھائی ختم کر لو، اور کچھ اس کے اوپر پڑھ کر یہ کہا جاتا ہے ختم ہو گیا۔ کہاں ختم ہو گیا؟ ابھی تو سب دسترخوان پر رکھا ہوا ہے اور اس کو خود ہضم کر جاتے ہیں اور چٹ کر جاتے ہیں، اور عوام کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو اس کا ثواب تمہاری مرحوم کو پہنچ گیا۔ اس کا ثواب کبھی نہیں پہنچے گا، جو تم نے خود ہی اس پر پڑا اور خود ہی اس کو کھا لیا، اس کا ثواب کیسے پہنچ جائے گا؟ میری جیب میں 10 روپے، میں نے اس کو نکالے اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر اپنی جیب میں رکھ لیے، تو کیا اس کا ثواب میرے والدین کو، میرے دادا دادی، میرے نانا نانی کو پہنچ جائے گا؟ میں نے جب دوسرے کو مالک ہی نہیں بنایا ہے تو 10 روپے کا ثواب کیسے پہنچے گا؟ ثواب جب پہنچے گا یہ 10 روپے کسی غریب کے، کسی مفلس نادار اور قلاش کے کام میں آ جائیں، اس کا بگڑا ہوا کام بن جائے اور اس کا مالک کلی طور پر بنا دیا جائے، پھر میں نیت کروں کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچا دے۔ جب پہنچے گا وہ کھانا جس کا ہم نے مالک کسی کو نہیں بنایا،
مالدار ہیں، اغنیا ہیں، گھر والے ہیں، اور ایک پارٹی مستقل اسی نام پر اور اسی کام پر ہے، اپنے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر چاروں قل پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے ہی پیٹ کے اندر انڈیل لیتے ہیں اور گھر والوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تمہارے مرحوم کو اس کا ثواب پہنچ گیا، ہرگز اس کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ مالک بنانا ضروری ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کیا عمل کروں؟ آپ نے فرمایا بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے، اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دو۔ انہوں نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کیا، کنواں کھدوایا اور اس کنویں کو وقف کر دیا کہ تمام کے تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو دیکھو اپنی ملکیت سے پیسہ نکال دیا، دوسروں کو سب کے لیے اس کو وقف کر دیا اور انہوں نے نیت کر لی کہ اے اللہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے۔ یہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ۔ اپنی ملکیت سے نکل جانا چاہیے، جب تک مال ملکیت سے نہیں نکلا ہے اس وقت تک اس کا ثواب نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں۔ علامہ بیرونی، ابو ریحان بیرونی، جو سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان کے اندر آئے اور ہندو سماج کو، ہندو معاشرے کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا اور بڑے قریب سے جائزہ لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر تیجے کی رسم ہے، 10ویں اور 20ویں کی رسم ہے، 40ویں اور برسی کی رسم ہے، مذہب اسلام کے اندر کوئی اس کا تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کے صاحبزادے اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی اہلیوں کا بھی، آپ کی ازواج مطہرات کا بھی انتقال ہوا، آپ نے کتنے صحابہ کرام کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، لیکن ہم جب سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اور صحابہ کرام کے طریقے میں ہمیں تیجا، 10واں، 40واں برسی نام و نشان تک کو نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ شریعت کا عمل ہوتا اور شریعت میں اس کا حکم ہوتا، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا، صحابہ کرام اس کو عمل کے اندر لے آئے ہوتے، مجتہدین کرام نے اپنی فقہ کی کتابوں کے اندر اس کو لکھا ہوتا، لیکن 1400 سال گزر گئے، پوری شریعت اور 1400 سال سے امت مسلمہ ان عمل سے بالکل واقف نہیں تھی۔ لیکن ابو ریحان بیرونی جب ہندوستان کے اندر آئے اور سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں انہوں نے جب ہندوستان کے ہندوانہ سماج کا جائزہ لیا اور معاشرے کو بالکل قریب سے دیکھا تو یہاں تیجا منایا جاتا تھا، یہاں 10واں ہوتا تھا، یہاں برسی اور 20واں ہوتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، اور ایک پنڈت آتا تھا جس کے گھر انتقال ہوا ہے، اس کے گھر یہ ہوتا تھا، یہ عقیدہ کہ 9 دن تک مرنے والے کی روح گھر میں آتی ہے، اس لیے اس کے نام پر کھانا پکایا جائے، اس کے نام پر دعوتیں کی جائیں، اس لیے ہندو سماج کے اندر کھانا رکھا گیا، پنڈت کو بلایا جاتا تھا اور بلایا جاتا ہے اب بھی، اور پھر اس سے سراد پڑھتے ہیں، پنڈت جو وید پڑھتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں اس کھانے پر سراد، وہ ہے سراد، اور اس پر پڑھا جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچ گیا۔ یہ ہندوانہ طریقہ ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، مذہب اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم جب چاہو جب ثواب پہنچا دو، مشرق میں رہنے والا ثواب پہنچائے گا تو مغرب میں رہنے والے کو پہنچے گا، مغرب میں رہنے والا اگر ثواب پہنچائے مشرق میں رہنے والے کو تو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ حجاج جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ہندوستان سے، وہاں رہتے ہوئے اپنے مرحومین کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے نام پر طواف کرتے ہیں، ان کے نام پر عمرہ کرتے ہیں، ان کے نام پر وہاں قرآن خوانی کرتے ہیں اور مکے میں رہتے ہوئے اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، تو کیا اس کا ثواب نہیں پہنچتا؟ یقیناً پہنچ جاتا ہے۔ میت کے گھر ہونا ضروری نہیں ہے، میت کے گھر جمع ہونا ضروری نہیں ہے، کھانا سامنے رکھ کر اس کے اوپر کچھ قرآنی آیات پڑھنا یہ مشابہت رکھتا ہے پنڈتوں کے وید پڑھنے کے عمل سے اور سراج سے جو ہندوانہ رسمیں ہیں، اس کا چھوڑنا ضروری ہے۔ امت مسلمہ کہ ناواقف افراد اور شریعت سے ناواقف حضرات اس عمل سے متاثر ہوئے اور ہندوانہ رسموں کو لے کر مذہب اسلام کے اندر داخل کر کے اس کو شریعت سمجھنے لگے، باعث ثواب سمجھنے لگے، اور یہ سمجھنے لگے کہ اس عمل کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچ جاتا ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ رد المختار کے اندر لکھتے ہیں کہ یکرہ اتخاذ الطعام
فی اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الى المقابر. پہلے دن کھانا تیار کرنا، دوسرے دن کھانا تیار کرنا، تیسرے دن کھانا تیار کرنا، ہفتے کے بعد 10ویں دن 10ویں میں کھانا تیار کرنا اور کھانا پکا کر قبرستان تقسیم کرنے کے لیے لے جانا، یہ تمام کا تمام مکروہ ہے، حرام کے قریب ہے، اس کا چھوڑنا ضروری ہے. علامہ شامی فقہ حنفی کے مستند ترین عالم ہیں، ان کی کتاب ہے رد المحتاج، اس کے اندر صاف صاف انہوں نے فرمایا ہے. اسی طرح شیخ علی متقی رحمت اللہ علیہ تفہیم المسائل ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں ان اتخاذ الطعام فی اليوم الثالث خصوصا لیس فیہ فرضیت ولا فیہ وجوب ولا فیہ سنت ولا فیہ استحباب ولا فیہ مصلحۃ فی الدین ولکن بل فیہ طعن وملامۃ علی السلف فیقول حراما بهذه القبائح. وہ شیخ علی متقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا تیار کرنا تیسرے دن، خاص طور سے تیجے میں یا 10ویں میں یا 40ویں میں، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ یہ حرام ہے. اس لیے کہ اس کے اندر الزام لگانا ہے سلف صالحین پر، الزام لگانا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، الزام لگانا ہے صحابہ کرام پر، فقہاء کرام پر، اولیاء کرام پر. اس لیے یہ حرام ہوگا کہ اس طرح الزام لگانا ہے. ہم یہ سمجھتے رہیں کہ یہ ضروری ہے، حضور نے یہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ شریعت میں تھا، اللہ کے رسول نے شریعت پر عمل نہیں کیا، الزام لگانا ہوا یا نہیں. ہم یہ سمجھے کہ یہ شریعت میں داخل ہے، صحابہ کرام نے نہیں کیا تو سارا صحابہ کے اوپر الزام لگانا ہوا. فقہاء کرام نے اس کو نہ لکھا نہ کیا، اور جس کو معاشرے کے اندر کرتے ہیں تو ان کے اوپر الزام عائد کرنا ہے. اس لیے یہ حرام ہے، اس کا چھوڑنا واجب اور ضروری ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ. جو شخص مذہب اسلام کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے کہ آپ نے احکام شریعت کی تبلیغ میں خیانت کی ہے. اگر ہم نے سمجھ لیا کہ تیجا 10واں 40واں برسی یہ ضروری ہے مذہب اسلام کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم ہم تک نہیں پہنچایا، اس کی ہمیں تعلیم نہیں دی، آپ چھپا کر اپنے سینے میں لے گئے. اور جس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا اور جس نے اس بات کا تصور کر لیا، دائرے اسلام سے نکلنے کا اندیشہ ہے، اسلام خیسے خیر آباد کہنے کا اندیشہ ہے. اس لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال 4 شرطیں عرض کی ہیں، جب 4 شرطیں پائی جائیں گی تب ایصال ثواب ہوگا. ایک تو ایمان پر خاتمہ ہو، دوسرے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، ہمارے اس عمل کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. تیسرے حلال مال خرچ کیا جائے، حرام مال خرچ کریں گے ثواب نہیں پہنچے گا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس مال کو اپنی ملکیت سے باہر نکال دیں، دوسرے کو مالک بنا دیں. یہ نہیں ہے کہ خود پڑیں اور خود ہی کھا جائیں، اس کا ثواب کبھی نہیں پہنچے گا. اسی طرح ایک چیز اور ضروری ہے، جو میت کے نام پر کھانا کسی کو کھلایا جائے اس کے مستحق صرف غربا ہیں، مساکین ہیں. مالداروں کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ مالدار اگر کھائیں گے تو یہ مردے کے نام پر کھانا اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، نورانیت اس کے دل سے نکال لی جاتی ہے، نور ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. اعمال خیر اور اعمال صالحہ کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، اعمال خیر کی طرف اس کا دل راغب نہیں ہوتا، نمازوں اور تلاوت قرآن کریم کے اندر اس کا دل نہیں لگتا ہے. اس لیے کبھی بھی مالدار اس کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں. میت کے نام پر جو کھانا کھلایا جائے اس کے مستحق صرف غریب ہیں، اس کے مستحق صرف نادار اور مفلس ہیں، اس کے مستحق صرف مسکین ہیں اور مفلس ہیں. کسی مالدار صاحب نصاب کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ جب انتقال ہو گیا اور اس کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے تو آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا.
اب اس کے نام پر صدقہ کر دو. یا تو زندگی میں وہ کوئی صدقہ جاریہ کر گیا ہو، مسافر خانہ بنوا گیا، مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، کنواں کھدوا گیا، پانی کا انتظام کروا گیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. یا اس کے مرنے کے بعد اس کے نام پر کسی نے صدقہ جاریہ کر دیا، اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. اس کے اندر دکھاوا ضروری نہیں، خاموشی کے ساتھ آپ اپنے میت کے نام پر کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ثواب اپنے میت کے نام لکھ سکتے ہیں. اسی طرح میت اس دنیا سے انسان رخصت ہو گیا، اس کے رشتہ دار نمازوں کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. سونے سے پہلے چند آیات سورت پڑھ کر اس کو ثواب پہنچا دے کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا دے. درود شریف پڑھا، اس کا ثواب اس کو پہنچا دیا. نفلی 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کا ثواب اس کو پہنچا دیا. یہ ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، اللہ اس کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچا دے گا. یا علم نافع اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا ہو اور نیک اچھے شاگرد چھوڑ دیے ہو اس نے، یا کوئی کتاب لکھ دی ہو تو اس کا ثواب بھی پہنچ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایصال ثواب کیا ہے. آپ اپنے صحابہ کرام کے لیے جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر ایصال ثواب کرتے تھے. فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل الدیار، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، السلام علیکم یا اہل القبور، اہل القبور. اس طرح کے الفاظ احادیث میں آتے ہیں کہ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا انشاء اللہ بکم للاحقون. کہ ہم تمہارے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تمہارے لیے اللہ سے عافیت کے طلبگار ہیں. تم ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم تمہارے بعد تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. آپ جنت البقیع میں جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے. شہدائے احد، جو میدان احد میں 70 صحابہ کرام نے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر جام شہادت نوش کیا اور خاک و خون میں آپ کے نام پر، اللہ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا. 7 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، ان کے لیے اللہ سے استغفار کیا ہے. تو آپ نمازوں کے بعد دعائے مغفرت مانگیں، اپنے بستروں پر جب لیٹیں اور بیٹھے اس وقت ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، کچھ بھی پڑھ کر ان کو ثواب پہنچانے. دین تو اتنا آسان ہے اور ہم نے ہندوانہ رسمیں اپنے مذہب اسلام کے اندر داخل کر کے اس کو شریعت والا عمل سمجھ کر دین کو مشکل بنا دیا ہے. کیا شادی کرنا تو مشکل ہو ہی گیا ہے، لیکن آج کے زمانے میں غریب کا مرنا بھی بے پناہ مشکل اور دشوار ہو گیا ہے. بیچارہ غریب ایک تو بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، علاج کے لیے پیسے میسر نہیں ہے، کوئی اس کی مدد و تعاون کرنے والا نہیں. اسی طرح اس نے گھٹ گھٹ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور تڑپ تڑپ کر اپنے بستر پر جان دے دی اور اس کی اولاد فاقے سے زندگی گزار رہی ہے. لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو بن بلائے ڈاکوؤں کی طرح، لٹیروں کی طرح اس کے گھر پر بغیر بلائے تیسرے دن آ دھمکتے ہیں کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، تیسرے دن کی دعوت تجھے کھلانی پڑے گی. اس کی بیوہ کو اپنا زیور بیچنا پڑتا ہے، اس کی اولاد کو اپنی جمع پونجی فروخت کرنی پڑتی ہے، چاہے اپنے بیل بیچنے پڑے، اپنی زمین جائیداد بیچنی پڑے، اپنی دکان بیچنی پڑے، یا اپنا جال یا دوسری چیزیں جو ذریعہ معاش کی ہیں وہ فروخت کرنا پڑے. لیکن ان مہمانوں کو تیجے کے نام پر ان کا دل سیاہ کرنے کے لیے دعوت کا کھلانا ضروری ہے. 10ویں میں نہ بلائیں پھر بھی ان کا آنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والے پر سوگ نہ منایا جائے 3 دن سے زیادہ. ہاں جس کا شوہر مر گیا وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، لیکن اس کے علاوہ کسی کا انتقال ہو گیا تو 3 دن تک صرف سوگ منایا جائے گا. سوگ منانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ تیجے اور 10ویں کی دعوتیں کی جائیں اور 40ویں کی دعوتیں کی جائیں، بلکہ 3 دن تک بیچاروں کے اوپر اپنے مرحوم کی طرف سے ایک صدمہ ہوتا ہے، ان کے دلوں پر ایک غم ہوتا ہے، ان کو افسوس ہوتا ہے، یہ مطلب ہے. اس کے بعد وہ اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو اس کے گھر کھانا پہنچا دو. حضرت جعفر طیار جنگ موٹا میں شہید ہو گئے، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے،
دیکھا کہ حضرت اسماء بنت عمیس کا برا حال ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم حسین خوبصورت 3 بچے ہیں، حضرت اسماء آپے سے باہر ہیں، اپنے شوہر کی شہادت اور اپنے شوہر کی موت کے غم میں آپ اپنے صحابہ کرام کے درمیان واپس تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ تم جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ ان کے گھر والوں کے پاس صدمے والی خبر آئی ہے، ان کی موت کی خبر آئی ہے، جس کی وجہ سے گھر والوں کا برا حال ہے، اپنا ہوش نہیں تو پکانے کا کیا ہوش ہوگا، دوسروں کو کھلانے کا کیا ہوش ہوگا۔ اس لیے پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے وہ کھانا پکا کر ان کے پاس پہنچائیں، اور تاکہ جو رشتہ دار آئے ہوئے ہیں وہ کھا لیں اور جو بیچارے یہ غم زدہ ہیں ان کو کھلایا جائے۔ میرے آقا نے تو یہ بہترین تعلیم ارشاد فرمائی تھی کہ مالدار ہو یا غریب تم اس کے گھر کھانا پہنچا دو۔ یہ غریب جو اپنا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا ہے اس کے اوپر مزید بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ تو تیجے کا، 10ویں کا، 20ویں اور 40ویں کا اور برسی کا کھانا کھلائے گا، دعوتیں کھلائے گا۔ یہ ہندوانہ رسمیں جب سے مذہب اسلام کے اندر آئی ہے مرنا کتنا دشوار گزار ہو گیا ہے۔ ایک طرف تو والد اپنی ماں کے اور رشتہ داروں کے مرنے کا غم ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کا دل بےتاب ہوتا ہے کہ اگر یہ مر گیا تو میں اپنے رشتہ داروں کو تیجے اور 10ویں کی دعوتیں کیسے کھلاؤں گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مر جاتا ہے تو ایصال ثواب کے نام پر ایک اور مجلس منعقد کی جاتی ہے کسی دن بھی، جس کو کہتے ہیں محفل میلاد، مجلس میلاد، وہ منعقد کی جاتی ہے۔ محفل میلاد، یہ میلاد کی محفل منعقد کرنا 600 سال گزر گئے تھے، اس امت مسلمہ کے اندر یہ عمل نہیں تھا اور امت مسلمہ اس سے بالکل واقف نہیں تھی۔ ایک بددین بادشاہ 630 ہجری کے اندر اس نے اس رسم کو ایجاد کیا ہے۔ اگر میلاد مرنے والے کے نام پر کرنا ضروری ہوتا اور ایصال ثواب کا یہی طریقہ ہوتا تو میلاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کیا ہوتا، حضرت فاطمہ کے انتقال پر میلاد ہوا ہوتا، حضرت حسین کی شہادت پر میلاد ہوا ہوتا، عشرہ مبشرہ کے انتقال پر میلاد ہوا ہوتا، اس کے بعد اور بھی بزرگان دین اور اولیاء کرام کا انتقال ہوا ہے، کسی کے مرنے پر تو میلاد ہوا ہوتا۔ 600 سال کا زمانہ گزر گیا تھا لیکن اس عمل کو امت مسلمہ نہیں جانتی تھی۔ بددین بادشاہ، اربل کا بادشاہ جس کا نام مظفر ابو سعید تھا، اس نے اس رسم کو ایجاد کیا، جو بدزبان تھا، جو بے وقوف تھا، علماء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، بدگو تھا، طعن و تشنیع کرتا تھا، سلف صالحین اور اولیاء کرام کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ علماء سو اور بددین علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پھر اس نے اس رسم کو ایجاد کیا اور ہر سال 3 لاکھ روپے اس زمانے کے اعتبار سے 3 لاکھ دینار یا 3 لاکھ درہم اس محفل میلاد پر خرچ کرتا تھا۔ اس زمانے کے علماء اٹھے اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کا مقابلہ کیا اور اس بدعت قبیحہ اور شنیعہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا کہ یہ محفل میلاد مرنے والے کے نام پر کرنا یہ بدعت مذمومہ ہے، یہ ایک رسم ہے جو مذہب اسلام کے اندر داخل کر دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے۔ اس کے اندر عقیدے کی کتنی بڑی خرابی ہے کہ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام تعظیمی کیا جاتا ہے۔ ارے اللہ کے رسول تو اپنی زندگی کے اندر قیام تعظیمی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، رسول اللہ صحابہ اکرام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ اکرام کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ آپ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ اتفاقی واقعہ ہوتا تھا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اللہ کے رسول تشریف لے آئے، صحابہ اکرام نہیں کھڑے ہوتے تھے کیونکہ آپ نے فرمایا مجھے دیکھ کر اس طرح مت کھڑے ہوا کرو جس طرح عجمی لوگ، عرب کے علاوہ عجمی لوگ جو شریعت اسلام سے واقف نہیں، وہ اپنے عمرا کا، اپنے حکام کا اس طرح ادب و احترام کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، روضہ اقدس میں آپ
موجود اور باقاعدہ حیات ہیں، اور ہم سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر محفل میلاد کو منعقد کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اس کے باوجود بلا وجہ کھڑے ہو کر قیام تعظیمی کرتے ہیں، تو یہ قیام تعظیمی اور برا، جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اچھا نہیں سمجھا، اپنی موجودگی میں اچھا نہیں سمجھا، دنیا سے تشریف لینے کے جانے کے بعد آپ کے عدم موجودگی میں وہ عمل کیا جائے تو کتنا برا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ عقیدے کی خرابی ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ذات صرف اللہ کی ہے، ہر جگہ دیکھنے والی، ہر جگہ موجود، ہر چیز کا علم رکھنے والی۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے رسول محفل میلاد میں موجود ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں یا تشریف لاتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کے بارے میں حاضر و ناظر کا عقیدہ گھڑنا ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفت حاضر و ناظر میں شریک قرار دے دیا، جو شرک ہے اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ ہر جگہ صرف اللہ حاضر و ناظر ہے۔ ایک دن کے اندر ہندوستان اور پاکستان کے اندر کتنے میلاد ہوتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کیا ایک وقت میں اتنی جگہ تشریف لے جاتے ہوں گے؟ کتنے اللہ کے رسول ہوں گے ذرا بتائیے؟ بالکل عقل میں بھی نہیں آتی، خلاف قیاس ہے، اور من گھڑت واقعات سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ بزرگ اتنی جگہ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی جگہ تشریف لے جاتے ہوں گے۔ نہ قرآن میں ثابت، نہ کسی حدیث سے ثابت، نہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کفر اور شرک کی دلدلوں کے اندر ہمیں دھکیل رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اور خاص طور سے اپنی پردہ نشین ماں اور بہنوں سے عرض کروں گا کہ اس رسم بد سے باز آ جائیں۔ یہ تیجے 10ویں 40ویں کی رسمیں ہندوانہ رسمیں ہیں۔ ہمارے قصبے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہر کے اندر یہ برادران وطن ہندو رہتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو جا کر کیا یہ اپنے مرنے والے کے نام پر تیجا نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ اپنے مرنے والے کے نام پر برسی نہیں کرتے ہیں؟ وہی تیجا اور برسی مسلمان کرنے لگے تو ان کے نام اور ان کے عمل میں اور ہمارے عمل میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی پنڈت کو بلا کر کھانوں کے اوپر پڑھواتے ہیں وید کو، جس کو سراد کہتے ہیں، اور ہم بھی مولویوں کو بلا کر کھانے پر قل پڑھواتے ہیں اور اس کا نام ختم رکھتے ہیں۔ نام تھا یہ سال ثواب اور بدل کر اس کا نام ختم رکھ دیا۔ اس عمل میں اور ہمارے عمل میں کیا فرق رہ گیا؟ صرف اتنا کہ انہوں نے وید پڑھا ہے اور ہم نے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہے، لیکن عمل دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ بھی خود کھاتے ہیں، مالدار غریب امیر سب کھاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے یہاں بھی مردے کے نام پر امیر غریب سب کھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں رہ پایا۔ اس لیے یہاں بہت سارے علماء کرام رہتے ہیں، آپ کے مسجد کے امام صاحب بھی ہیں، آپ کی مسجد کے جمعے کے خطیب مولانا شاہی صاحب بھی ہیں، آپ ان سے آ کر معلوم کریں کہ ہمارے مرحوم کا انتقال ہو گیا، اس کا ایصال ثواب کا شرعی طریقہ کیا ہے کہ ہمیں بھی ثواب ملے، ہمارے مرحوم کو بھی ثواب پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ موضوعات تھے کہ کم تولنا، کم ناپنا، بدکاری، منہ کالا کرنا، زناکاری، جوا۔ اب چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ ان موضوعات کو کسی اور مجلس میں بیان کر دیں گے اور جلد سے پہلے ہی ختم ہو جائیں تاکہ فجر کی نماز جماعت سے ہم ادا کر لیں، تو ایسے جلسوں کا فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ دیر تک بیان کریں اور فجر کی نماز ضائع ہو جائے تو ایسی مجلسوں کا کوئی ثواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، جو دن کے اجالے میں کیے ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو رات کے اندھیرے میں کیے ہیں ان کو بھی معاف فرما۔ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ چین اور سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں پر اپنے انوار و برکات کی
رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ روزگار عطا فرما، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار میں برکت و ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ مطمئنہ مستقرہ دائم عطا فرما۔ اے اللہ اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اختلاف اور انتشار کو دور فرما۔ اے اللہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے ان کی جائز حاجات اور دعاؤں اور مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے قبیل سے دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، شر کے قبیل سے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔